میں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں نائٹ ریسیپشن پر تھا جب ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بارش میں بھیگی ہوئی دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا دوپٹہ کاندھے سے لٹک رہا تھا اور پاؤں میں چپل تک نہ تھی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے کاؤنٹر کے سامنے رکی اور آہستہ آواز میں بولی، براہ کرم مجھے کسی محفوظ جگہ لے جائیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا یہ کسی فلمی ڈرامے کی ضدی ہیروئن ہے جو شادی کے وقت اپنے فیصلے سے پلٹ گئی ہے۔ دل میں اس کے لیے ہمدردی کی بجائے کچھ کڑواہٹ سی آئی، مگر جب اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں اپنے ہی تایا کے خلاف مدد لینے آئی ہوں، تو میرے ہاتھوں سے رجسٹر گر گیا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو سردی عروج پر تھی اور ہوٹل مینیجر نے مجھے خاص ہدایت دی تھی کہ باہر مین گیٹ پر خود میں موجود رہوں، کیونکہ کسی اہم مہمان کی سیکیورٹی کے لیے پولیس بھی ہوٹل کے آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام رات نہ تھی۔ شہر کے ایک بااثر بزنس مین کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اور خدشہ تھا کہ مجرم کہیں ہوٹل میں نہ چھپ گیا ہو۔ اسی لیے ہوٹل کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی چیکنگ سخت کر دی گئی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہم ہوٹل عملہ بھی الرٹ تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر تو جا چکے تھے، مگر ان کے حکم کی تعمیل ہم سب پر لازم تھی۔ میرے ساتھ جو 2 اور گیٹ کیپر تھے وہ اندر جا کر آرام کر چکے تھے، لیکن میں باہر کھڑا سردی سے لڑ رہا تھا۔ یہ ڈیوٹی میری ذمہ داری سے کئی زیادہ تھی، کیونکہ میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ نوکری کے مسائل اپنی جگہ، مگر والد کے علاج، بہن کی پڑھائی اور بجلی کا بل جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی میرے کندھوں پر بوجھ بن کر بیٹھے تھے۔ اس رات کی خنکی سے زیادہ میرے دل کی بے بسی مجھے جاگنے نہیں دے رہی تھی۔ میں ابھی ہوٹل کے گیٹ کے پاس رکھی پرانی سی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک دور سے مجھے ایک خیولہ تیزی سے دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ سڑک سنسان تھی اور سرد ہوا چہروں کو کاٹ رہی تھی، مگر وہ سایہ جیسے طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں چونک گیا۔ وہی لڑکی دلہن کے لباس میں، آنکھوں میں خوف لیے، مدد کی امید کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر بہت حیران رہ گیا اور پریشان بھی تھا۔ میرے ماتھے پر ناگواری کی ایک لکیر ابھری، دل میں بوجھ سا محسوس ہوا۔ یہ یقینی طور پر کوئی الجھا ہوا معاملہ ہے، اور اگر ہوٹل میں داخل ہوئی تو پولیس، سیکیورٹی، پوچھ گچھ سب کچھ میرے سر پر پڑ جائے گا۔ میری نیند، میری ڈیوٹی سب قربان ہو جائے گا۔ میں ناگواری سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے اس وقت اس کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سانس پھولاتے ہوئے میرے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے کانپتے ہاتھ دیکھے اور چپ چاپ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل خالی کر دی۔ میں حیران تھا۔ اس کی حالت کچھ اور ہی کہانی سناتی تھی۔ دل میں پہلا خیال آیا، یہ اپنی شادی سے بھاگی ہوئی کوئی جذباتی لڑکی ہے۔ مجھے اس پر غصہ سا آنے لگا تھا۔ مجھے اس وقت اس لڑکی کی آمد بالکل زہر لگ رہی تھی، مگر وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سسک رہی تھی، خاموشی سے بغیر کچھ بولے۔ اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ جیسے خوف کی تصویر ہو۔ میں اسے آنکھوں سے تولنے لگا۔ میری نظریں اسے گھور رہی تھیں اور وہ ان نگاہوں سے پریشان اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں شک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ میرے اس سوال پر اور میرے اس انداز سے وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دوبارہ سسکیاں لینے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز میرے دل کو نہیں، لیکن میرے صبر کو ضرور کھا رہی تھی۔ میں تھک چکا تھا۔ نیند، سردی، ڈیوٹی اور یہ لڑکی، سب کچھ ایک ساتھ برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سر پر ہوٹل کا کیپ رکھ کر کرسی پر نیم دراز ہونے کی کوشش کی۔ باقی عملہ بھی جا چکا تھا، اندر والے گارڈز بھی جا چکے تھے، صرف میں بچا تھا۔ اس لڑکی کی مسلسل سسکیاں جیسے میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ میں چاہتا اسے چپ کروا دوں، بس چند لمحے سکون کے، لیکن اس کا دکھ شاید میری جھنجھلاہٹ سے زیادہ تھا۔ اسی دوران 2 سیکیورٹی والے بھی واپس آ گئے اور کہنے لگے، سر، چیکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ وہ مشتبہ آدمی جو اندر آیا تھا وہ اسٹاف کا بندہ نکلا ہے، باقی سب کلیئر ہے۔
ہم سب جا رہے ہیں۔ میں نے صرف سر ہلایا اور ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا دھیان صرف اس لڑکی پر تھا جو اب تک خاموش بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی، جیسے اس کی دنیا وہیں رک گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بات سن کر میں نے اس لڑکی کو جگایا جو ہوٹل کی لابی میں فرش پر میری کرسی کے ساتھ سر ٹکائے سو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے جو لڑکی آنسو بہا رہی تھی اب کھراٹے لے رہی تھی، اور مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ دل میں خیال آیا ابھی تو سکون لینے نہیں دے رہی تھی اور اب خود سکون سے سو رہی ہے، لیکن چونکہ میرے آس پاس ہوٹل کے کیمرے تھے اور ابھی کچھ اسٹاف بھی موجود تھا، اسی لیے میں نے خود پر قابو رکھا اور نرمی سے اس کا شانہ ہلایا۔ تھپ تھپانے پر وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئی اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، اوپر آفس چلنا ہوگا، مینیجر صاحب تم سے بات کریں گے اور تمہیں کچھ تفصیلات دینی ہوں گی۔ وہ کچھ دیر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ وہ کہاں ہے، اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی خاموشی، اس کی نظریں، سب میرے دل میں چبھنے لگا۔ نہ تو وہ کچھ بتا رہی تھی اور نہ کسی مدد کی ٹھیک سے وضاحت کر رہی تھی، بس عجیب بوجھ بن گئی تھی جو میری ڈیوٹی پر بھی اثر ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل کے آفس میں پہنچے، باقی عملہ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر جا چکا تھا۔ مجھے اندر رکنا پڑا صرف اس کی وجہ سے۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان، بلکہ اپنے سکے والد کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آفس کے کمرے میں صرف میں، وہ لڑکی اور کیمروں کی خاموش نگاہیں موجود تھیں۔ ہوٹل کا مینیجر بھی جا چکا تھا اور سیکیورٹی کا عملہ صرف گیٹ تک محدود رہ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ کیوں نہ اسے ویٹنگ روم میں بند کر دوں اور خود جا کر سو جاؤں۔ ویسے بھی صبح آف ڈے تھا میرا، پوری رات جاگا ہوا تھا، مگر فوراً ہی دل میں خیال آیا اگر صبح تک اس کے ساتھ کچھ ہو گیا، اگر کیمروں کی نظروں سے ہٹ کر کسی نے اس کی عزت کو پامال کر دیا تو کل کو سوال مجھ سے ہوں گے کہ میں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ خود وہیں کرسی پر بیٹھا رہوں، اور اس کے چند قدم کے فاصلے پر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھی رہی۔ وہ بہت سکون سے تھی، اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی ٹینشن میں ہے۔ رات بھر میں جاگتا رہا، کبھی موبائل کو دیکھتا، کبھی گھڑی کی سوئیوں کو۔ کئی بار دل کیا کہ اسے وہیں چھوڑ کر گھر چلا جاؤں، کیونکہ اب 2 نئے ڈیوٹی والے نائٹ انچارج آ چکے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کا رویہ کس قسم کا ہے۔ میں کسی صورت میں اسے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ویٹنگ روم میں ہوٹل عملے کو مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے سامنے تھی بامشکل 18 برس کی لگتی تھی۔ اس عمر میں بچیاں اسکول کی فکر کرتی ہیں، اور یہ لڑکی نہ جانے کس خوفناک انجام سے بچ کر میرے پاس پہنچی تھی۔ اگر میں گھر چلا بھی جاتا تب بھی نیند نہ آتی، اس کے خیال مجھے ستاتے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ وہیں رہوں گا، اور جیسے ہی صبح ہوگی ہوٹل مینیجر سے بات کر کے اسے کسی محفوظ جگہ یا اس کے گھر پہنچوا دوں گا، کیونکہ صبح میرا آف تھا اور پھر سارا دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا۔ ساری رات وہ لڑکی میرے سامنے والی کرسی پر سکون سے سوئی رہی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، شاید وہ کئی دنوں سے سو نہ سکی تھی، تبھی ہوٹل کے ٹھنڈے سخت فرش جیسے ماحول میں بھی بے فکری سے سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی تھکے ہوئے مسافر کو رات کی آخری سیڑھی پر چڑھ کر ملتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ کوئی بھی دیکھے تو پلٹ کر دوبارہ ضرور دیکھے۔ اس کی آنکھیں، اس کے خد و خال، ہر چیز میں ایک معصومیت چھپی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد شاید ہی کوئی مہذب غیرت مند انسان اس کی حقیقت جانے بغیر اسے قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش ہونے لگی۔ میں اس کی پوری کہانی سننا چاہتا تھا، دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ خود اپنی زبان سے بتائے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے اس پر زیادہ دباؤ ڈالا تو ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی چپ ہو جائے، یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی جائے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، وہ ابھی بھی جذبات میں بہہ رہی تھی، اور اگر اس نے جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جس کا اسے بعد میں افسوس ہو تو پھر کیا ہوگا؟ شاید وہ محض رد عمل میں فیصلہ کر رہی تھی، شاید اس کا دکھ وقتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ تھم جائے گا،
اسی لیے میں نے اسے فوراً کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ پہلے اپنے والد سے، جسے وہ مجرم سمجھ رہی ہے، ایک بار خاموشی سے یا کسی ذریعے سے بات کرے، کوئی کوشش کرے، کوئی ذریعہ نکالے، کیونکہ اگر کوئی رشتہ بچ سکتا ہے اور اگر دونوں طرف معافی کی گنجائش ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر وہ واقعی گناہ گار ہے، اگر اس لڑکی کی بات سچی ہے اور اس نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، تو پھر اس کے خلاف قدم اٹھانا لازم ہے۔ لیکن جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ دیر پا نہیں ہوتے۔ میں چاہتا تھا وہ سوچ سمجھ کر اپنے دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی فیصلہ لے، کیونکہ جو لڑکیاں صرف آنکھوں کے آنسوؤں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں وہ بعد میں اکثر پچھتاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے بسی میں مزید کوئی زخم جڑ جائے۔ میں اسے سکھ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کئی بار میں اسے کہہ چکا تھا کہ مجھے اپنے والد کا نمبر دو، میں ان سے بات کرتا ہوں، کم از کم وہ تمہیں یہاں سے آ کر لے جائیں گے۔ لیکن ہر بار وہ یہی کہتی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا ضبط جواب دینے لگا، کیونکہ کبھی وہ کہتی تھی اس کا باپ ہے اور اس نے اسے بیچا ہے، اور کبھی کہتی تھی کہ وہ بالکل تنہا ہے۔ مجھے لگنے لگا شاید وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، یا پھر اس کی زندگی اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس درد کو کس سے جوڑ رہی ہے۔ دل میں ہزار سوال تھے لیکن زبان بند تھی۔ صبح جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوئی، میں نے فوری طور پر ہوٹل کے کچن سے ناشتہ منگوایا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے ایک سیدھا سوال کر دیا، اگر تمہارے بقول وہ تمہارا سگا باپ ہے تو وہ تمہیں کسی طوائف کے کوٹھے پر کیسے بیچ سکتا ہے؟ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا وہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ شاید اسے لگا کہ سچ سامنے آ جائے گا، یا شاید اتنے سوالات سے وہ دباؤ میں آ چکی تھی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ ہوٹل کا عملہ اب ڈیوٹی پر واپس آ چکا تھا۔ لابی میں ہلچل تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تنہائی کا وقت نہیں رہا، بہت سی نگاہیں اس کی طرف اٹھ سکتی ہیں۔ وہ جھجکنے لگی، نظریں چرانے لگی۔ میں نے نرمی سے کہا، بس ایک بار اپنے والد کا نمبر دو، میں بات کرتا ہوں۔ شاید اس ہجوم اور ماحول کے دباؤ میں وہ اپنی گھبراہٹ میں وہ نمبر تھما چکی تھی جسے وہ چھپاتی رہی۔ جیسے ہی میں نے نمبر ملایا، دوسری طرف سے کسی مرد کی شراب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے میری بات سنے بغیر ہی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور پھر غصے سے بولا، میری بلا سے وہ لڑکی مر چکی ہے، اب اس کا کبھی میرے سامنے ذکر مت کرنا، اور دوبارہ مجھے اس واسطے فون نہ کرنا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستگی سے فون بند کیا اور نظریں اٹھا کر اس لڑکی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ اب بھی میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی سخت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی، میں نے کہا تھا نا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرتا، کیونکہ میں کئی راتیں ایک کوٹھے پر گزار چکی ہوں۔ لیکن خدا کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب میرے باپ کا کیا دھرا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے آنسو پھر بہنے لگے اور وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا دل چاہا میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دوں، اسے کہوں کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیا گناہ، ایسی کون سی نفرت تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اس طرح بیچنے پر آمادہ ہو گیا، اور ایک بیٹی اپنے باپ کا چہرہ تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ میرے اصرار پر وہ آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانے لگی، جیسے کوئی زخم پرانا ہو مگر اس پر ابھی تازہ نمک چھڑکا گیا ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں اور بولنا شروع کیا، میری ماں کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جن کی ذمہ داری اچانک مجھ پر آ گئی۔ میں خود بھی بچی تھی، لیکن ان دنوں میں خود کو بڑا سمجھنے لگی۔ اسکول جاتی اور واپس آ کر بہن بھائیوں کو سنبھالتی، کھانا بناتی، صفائی کرتی، کپڑے دھوتی۔ میرے والد یعنی ابا شروع میں میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے پیار کرتے، میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے، مگر پھر زندگی جیسے ان سے تھک گئی، وہ خود زندگی سے بیزار ہو گئے۔ پہلے پہل وہ کچھ عجیب لوگوں کی صحبت میں پڑ گئے اور پھر نشہ کرنے لگے، پہلے صرف سگریٹ، پھر شراب اور پھر نشہ آور چیزیں، جیسے ان کی روح کہیں اور کھو گئی ہو۔ وہ بولتی گئی اور میں سانس روکے سنتا رہا۔ جب وہ نشے میں مکمل ڈوب گئے تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہم سب ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔
اب وہاں فاقوں کا دور شروع ہو گیا۔ ایک دن ابا نے بینک میں پڑی کچھ پرانی رقم نکلوائی اور ایک دوست کے کہنے پر جوا کھیلنے چلے گئے۔ پہلے ہی دن قسمت مہربان تھی، بہت کمایا، بس وہ دن ان کی بربادی کی بنیاد بن گیا، کیونکہ وہ جوا بھی نہ چھوڑ سکے۔ نوکری تو ختم ہو چکی تھی اور نشے کی لت بھی بڑھ چکی تھی۔ اب ان دو لتوں کے درمیان جیسے گھر پسنے لگا تھا۔ وہ اپنی کہانی آہستہ آہستہ سنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، لیکن الفاظ صاف نکل رہے تھے۔ ابتدا میں ابا نے جوئے سے خوب کمایا، ہم سب کو بھی پتہ نہ چلا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ جیتتے رہے اور ان کے وہی دوست جو پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے اب ان کی جیت سے جلنے لگے۔ ایک ایک کر کے وہ دوست دشمن بن گئے۔ انہوں نے میرے باپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ابا روز کچھ نہ کچھ جوئے میں ہارنے لگے۔ گھر میں پھر فاقے تھے، بہن بھائی اسکول چھوڑ چکے تھے۔ ابا پہلے جیسے نہ رہے۔ جب نشہ نہ ملتا تو ہمیں مارتے، چیختے اور یہاں تک کہ ہمیں گالیاں تک دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہم پر ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ خود کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگتے تھے۔ ہم بہن بھائیوں کو ان پر بہت ترس آتا، ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم خود بھی تو بچے تھے۔ ہمارے کندھے اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ایک برباد باپ کو سہارا دے سکتے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور میں ایک لفظ بھی چھوڑے بغیر اسے سن رہا تھا۔ اس نے کہا ابا کہیں بھی نوکری تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ نشے کی حالت میں انہیں کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ ہر جگہ سے دھکے کھا کر، در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے تھے۔ ان کے پاس اب صرف ایک ہی سہارا رہ گیا تھا، جوا۔ وہ تقریباً ساری قیمتی چیزیں جو گھر میں تھی جوئے میں ہار چکے تھے۔ اب صرف ایک پرانا مکان رہ گیا تھا، 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر۔ ایک دن ابا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ آج کا جوا ضرور جیتے گا، لیکن قسمت شاید اب مکمل طور پر روٹ چکی تھی۔ ابا ہار گئے اور مکان انہیں اسی دوست کے نام کرنا پڑا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ابا نے جوا کھیل کر ہمارا گھر بھی ہار دیا ہے تو اس دن مجھے پہلی بار اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ہم پہلے ہی فاقوں میں تھے، لیکن اب تو سر سے چھت بھی چلی گئی تھی۔ وہی دوست جس نے مکان جیتا تھا اب ہمارا مالک مکان بن چکا تھا اور ہم اس کے کرائے دار۔ اور سب سے اذیت ناک بات یہ تھی کہ اس شخص کی نظر شروع دن سے ہی مجھ پر بری تھی۔ نہ وہ صرف شرابی تھا بلکہ وہی شخص ابا کو جوئے پر لگانے والا بھی تھا۔ ہماری بربادی میں اس شخص کا ہاتھ تھا۔ ایک دن اس نے ابا کو پھر جھانسا دیا اور بولا یہ گھر واپس چاہتے ہو تو ایک آخری شرط لگا لو۔ ابا مان گئے۔ شاید وہ ہمیں واپس ایک چھت دینا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوا اگر وہ ہار گئے تو کیا ہوگا، تب ان کا وہی دوست شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا اگر ہار گئے تو اپنی بیٹی میرے حوالے کر دینا۔ یہ بات سن کر ابا کو شدید غصہ آیا۔ وہ اس پر چیخے، لڑنے لگے، لیکن وہ شخص جو پہلے دوست تھا اب دشمن بن چکا تھا۔ اس نے ابا کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور کہا اگر گھر واپس چاہیے تو جوا کھیلنا ہی ہوگا۔ ابا مجبور ہو گئے۔ میں روکتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ جب سے ہمارا مکان اس رحیم نامی شخص کے پاس گیا تب سے اس کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ چکا تھا۔ وہ بغیر وجہ کے آتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا، اپنے دوستوں کو کبھی ساتھ لاتا، وہ شراب پیتا، جوا کھیلتا اور پورے گھر میں سگریٹ کا دھواں پھیل جاتا۔ ابا ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں ان کا ہر حکم ماننا پڑتا۔ وہ جو کہتے ابا ویسے ہی کرتے۔ وہی دوست جو کبھی زندگی کا سہارا تھے اب ان کی بربادی کا سامان بن چکے تھے۔ مجھے تب شدید خوف محسوس ہوتا جب ابا کے دوست آتے اور مجھے ان کے لیے چائے پانی وغیرہ دینا پڑتا۔ میں اب جوان ہو چکی تھی اور ان کے گندے ارادوں کو سمجھنے لگی تھی۔ ابا کہتے پہلے بھی تو جاتی تھی، اب کیوں شرماتی ہو؟ کیوں وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی اب بڑی ہو چکی ہے؟ ایسے مردوں کے سامنے جانا، وہ بھی اس حالت میں جب وہ سب نشے میں دھت ہوں، میرے لیے شدید بے عزتی اور خوف کا باعث تھا۔ ابا ہمارے لیے باپ نہیں رہے، وہ جیسے زندہ لاش تھے۔ امی کے جانے کے بعد ہمارا گھر بکھر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب ابا نے صرف مکان نہیں بلکہ مجھے بھی جوئے میں ہرا دیا۔ اس روز میرے ہاتھ جوڑنے، میری منت سماجت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ مجھے اس عیاش، لالچی اور بے رحم شخص کے حوالے کر گئے۔ اس نے مجھے کچھ دن اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے ایک کوٹھی والی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتی تھی، بار بار کوشش کرتی، لیکن وہ شخص میری ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا اور یوں میں اس کے گندے ارادوں کا شکار بنتی چلی گئی۔ میری زندگی جیسے رک گئی تھی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا تو وہ آہستہ سے بولی، جس آدمی نے مجھے خریدا تھا اس کی بیوی تھی، ظاہر ہے وہ زیادہ دن مجھے اس سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد میرا سودا کر دے، کیونکہ اس نے میرے بدلے اپنا بڑا مکان چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اتنا بڑا نقصان نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن وہ مجھے ایک ایسی عورت کے پاس لے گیا جو کوٹھے والی تھی۔ وہ عورت مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی سامان خریدا جا رہا ہو، اور پھر میرے بدلے اس مرد کو 5 لاکھ روپے کیش میں دیے۔ وہ بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی زبردست سودا کر لیا ہو، اور میری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کی منتیں کیں کہ مجھے جانے دو، میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، اسے سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس عورت نے صاف کہہ دیا، تم پر میں نے 5 لاکھ روپے لگائے ہیں، تم کوئی انسان نہیں، تم میری پراپرٹی ہو۔ میری روح کانپ گئی۔ میں وہاں قید ہو چکی تھی، جیسے کسی اندھیرے گھڑے میں گر گئی ہوں جہاں نہ روشنی ہے نہ امید۔ وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، پھر ایک دن بہت مشکل سے میں نے وہاں کی صفائی کرنے والی ایک بوڑھی عورت کو اپنے درد میں شریک کیا۔ پہلے وہ ڈری، گھبرائی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور میرے جسم پر تشدد کے نشان ہیں تو اسے ترس آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، بس ایک بار اپنے باپ کو کال کرنے دو، میں اس سے مدد مانگوں گی۔ اس عورت نے آخرکار مان لیا، حالانکہ وہ جانتی تھی اگر کسی نے اس کا میری مدد کرنا دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی آواز بھر آئی اور وہ کہتے کہتے تھک سی گئی۔ میں نے جس نمبر سے کال کی تھی وہ اسی صفائی والی عورت کا تھا۔ جیسے ہی کال ملی، دوسری طرف میرے باپ کی آواز سنائی دی۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی اور بولی کہ مجھے واپس بلا لو، میں تمہاری ہی بیٹی ہوں۔ مگر اس نے جو کہا، اس نے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ وہ بولا، میرے لیے تم اسی دن مر چکی تھی جس دن تم نے پہلی بار کوٹھے پر قدم رکھا تھا۔ دوبارہ کبھی مجھے فون مت کرنا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، جیسے خون برس رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا، کوئی باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اور یہ لڑکی جو سامنے بیٹھی ہے، کیسے آج تک خود کو جوڑے بیٹھی ہے؟ اس کے جسم پر پڑے زخم تو شاید بھر جائیں گے، لیکن اس کے دل پر لگے گھاؤ، ان کا علاج کسی دوا کے پاس نہیں۔ زرمین، جو کافی حد تک پرسکون لگ رہی تھی، آہستہ آواز میں بولنے لگی، جب میرے والد نے میرا انکار کیا، میری دنیا جیسے مکمل طور پر بکھر گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس باپ پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی آئی ہوں، وہی مجھے یوں دھتکار دے گا۔ شاید اگر میں اس کی بیوی کو سچ نہ بتاتی تو وہ مجھے دوسری بیوی کے طور پر قبول کر لیتا، کم از کم ایک چھت تو ہوتی، عزت کی زندگی تو گزارتی۔ لیکن میں نے سچ بول کر شاید سب کچھ کھو دیا۔ مگر کیا اتنی سی سچائی کی بدلے میں مجھے کوٹھے کی زندگی گزارنی چاہیے؟ میں، حمزہ خان، ہوٹل ریور دیوان میں نائٹ شفٹ پر کام کرنے والا ریسیپشنسٹ، اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ رکی، پھر بولی، اسی رات جب میری قیمت لگائی جا رہی تھی، اس ہوٹل میں کام کرنے والی صفائی کرنے والی خاتون نے میری مدد کی، اور یوں میں کوٹھے سے نکل آئی۔ میں اپنے والد کے خلاف کیس اس لیے کروانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ چاہتا تو مجھے ان درندوں سے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کتنی بار اسے سمجھایا کہ ان گندے دوستوں کی صحبت چھوڑ دے، مگر اس نے نہیں سنا، اور آج ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی عزت دار انسان مجھے قبول نہیں کرتا۔ میں نے خاموشی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کاؤنٹر کے دوسری طرف سے نکل کر دروازہ کھولا۔ زرمین، میرے ساتھ چلو۔ وہ کچھ بولے بغیر میرے پیچھے چلنے لگی۔ میرا نام حمزہ خان ہے، میں 4 سال سے اسی ہوٹل میں کام کر رہا ہوں۔ میری والدہ دل کے دورے سے وفات پا چکی ہیں۔ والد صاحب فالج کے بعد بستر پر پڑے ہیں اور 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔
ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ بہنوں کی شادی کی فکر نے مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں اپنی شادی کے بارے میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی میں زرمین کو ہوٹل سے نکال کر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، میرے دل میں ایک خوف سا تھا۔ مجھے اپنے محلے والوں یا باہر کی دنیا سے کوئی خوف نہیں تھا، مجھے اپنی بہنوں کی نظروں سے ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ مجھے خود غرض نہ سمجھیں کہ میں صرف اپنی خوشی کے لیے ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے آیا ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میری بہنیں مجھے زرمین کے ساتھ دیکھ کر چونک گئیں۔ میں نے انہیں ساری سچائی صاف صاف بتا دی۔ وہ پہلے تو خاموش رہیں، پھر زرمین کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ہمدردی ظاہر کرنے لگیں۔ میرے والد جو صوفے پر لیٹے تھے آہستگی سے بولے، بیٹا، اگر یہ لڑکی یہاں رہے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے، تمہاری بہنیں بھی جوان ہیں، میرا مشورہ ہے کہ نکاح کر لو۔ میں نے زرمین کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ آہستگی سے بولی، نہیں حمزہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں چند قریبی ہمسایوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا اور زرمین کا نکاح ہو گیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا، لیکن شاید تقدیر کا یہی فیصلہ تھا۔ بعد میں نے اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس کوئی سراغ نہ ملا۔ زرمین کے والد کے جس دوست رحیم نے اسے بیچا تھا، میں نے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بے نیازی سے کہنے لگا، اس کا باپ تو کب کا شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ تو مجھ سے بھی سارے تعلقات ختم کر چکا ہے، کہاں گیا کچھ معلوم نہیں۔ زرمین کو اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑا کہ اس کا باپ کہاں ہے، کیونکہ اس نے دل سے اس کو مرا ہوا مان لیا تھا، لیکن اپنے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ دن میں کئی بار اداس ہو جاتی اور آنکھیں چھلک پڑتیں کہ نہ جانے وہ دونوں معصوم کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ زرمین اکثر خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کرتی، جنہیں وہ ماں کے بعد اپنی گود میں پالتی آئی تھی، مگر اب وہ دونوں کہاں تھے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت اداس رہتیں۔ وہ بار بار حمزہ سے کہتی، کاش وہ ایک بار مجھے مل جائیں، میں ان کے بغیر ادھوری ہوں۔ حمزہ اس کی بے قراری کو دیکھتا اور پھر ایک دن خاموشی سے نکلا۔ کئی دن کی تلاش، فلاحی اداروں کے چکر اور ریکارڈز کی مدد سے آخر کار وہ ان بچوں کو ڈھونڈ لایا۔ وہ دونوں زرمین کے چھوٹے بہن بھائی تھے جو ایک یتیم خانے میں رکھے گئے تھے۔ جیسے ہی زرمین نے انہیں دروازے پر دیکھا، وہ بے ساختہ چیخ کر ان کے گلے لگ گئی۔ برسوں بعد وہ مکمل ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زرمین جیسے میرے لیے خوش نصیبی کی علامت بن گئی۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہوٹل کی مینجمنٹ نے میرا پروموشن کر دیا۔ میں ریسیپشنسٹ سے اسسٹنٹ مینیجر بن گیا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بہت اچھے گھروں میں ہو گئیں اور زرمین نے میرے فالج زدہ والد کی ایسی خدمت کی کہ وہ اب خود اٹھ کر چلنے لگے تھے، یہاں تک کہ مسجد بھی جانے لگے تھے۔ میرے گھر میں خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے، ہر طرف سکون، شکر اور برکت۔ اگر میں اس دن دوستوں کی باتیں مان کر زرمین کو پولیس اسٹیشن میں ہی چھوڑ آتا تو آج نہ میری زندگی یہ ہوتی اور نہ ہی وہ خوشیاں جو میری جھولی میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور نیکی کا صلہ مجھے عطا کر دیا۔ زرمین نہ صرف میری شریک حیات بنی بلکہ میرے لیے سراپا سکون بن گئی۔ جب میں ہوٹل کی تھکا دینے والی ڈیوٹی سے گھر آتا، وہ میرا انتظار کرتی۔ کھانے سے لے کر دل کے سکون تک ہر چیز میں میری راحت بن گئی۔ گھر صاف ستھرا، خوشیوں سے مہکتا، میرے والد خوش، بہنیں مطمئن، اور زرمین کے آنے سے ایک عجیب سی روحانی خوشی ہمارے گھر میں پھیل چکی تھی۔ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا اور یوں میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں دن رات رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زرمین جیسی عظیم، وفادار اور سچے دل والی جیون ساتھی عطا کی، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس لمحے کے فیصلے کی بدولت ہوں، جب میں نے ایک مجبور لڑکی کو سہارا دینے کا فیصلہ کیا۔ کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے اور بعض زخم صرف دل جانتا ہے۔ کسی مجبور، لاچار یا بے بس انسان کو سہارا دینا صرف نیکی نہیں بلکہ انسانیت کے معراج ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ نیت کے مطابق ہی انعام دیتا ہے۔
کسی کے دکھ کا مرہم بننے والا خود اپنی زندگی میں سکون پا لیتا ہے، اور جو کسی کے لیے اللہ کی طرف سے مدد بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے جو دوسروں کے درد کو سمجھنے والی ہو، جو دوسروں کے درد کو دیکھ سکے، وہ دل عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے دھڑکے، اور وہ ہاتھ عطا فرمائے جو مجبوروں کے کام آ سکے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کرتے ہیں اور تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔